اب آگے چلتے ہیں کہ شورش صاحب جو کہ ان کے سب سے بڑے محافظ ختم نبوت تھے، انہوں نے اس پر جو تبصرہ کیا وہ سنانے کے لائق ہے۔ شورش کاشمیری صاحب، شورش کاشمیری صاحب، انہوں نے اپنے رسالہ چٹان لاہور 10 ستمبر تو 16 ستمبر 1974 کے شمارے میں اس پر اداریہ، مستقل اداریہ لکھا۔ عنوان یہ تھا، جیت گئے اسلام کے غازی، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اب صاحب غور فرمائیں، جی اس اداریہ کے آخر میں جناب شورش نے یہ تحریر فرمایا کہ آج تک بڑی بڑی حکومتوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ لکھا کہ اب ان کے لیے قیامت کے دن خاتم المرسلین کی شفاعت مقدر ہو چکی ہے، بھٹو صاحب کے لیے، بھٹو صاحب کے لیے، اور اب ان کے اقتدار کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کی پاسبانی کی ہے، حالانکہ یہ گستاخانہ لفظ ہیں، وہ گستاخ رسول ہے، وہ خدا کا گستاخ ہے جو اپنے تئیں محمد ختم نبوت کہتا ہے یا بھٹو کو کہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اور قرآن مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ فرمایا وہ جھوٹے اور کذاب اور دجال ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں خدا کے رسول کے۔ محمد رسول اللہ اور آپ کی ختم نبوت کا محافظ عرش کا خدا ہے، لیکن یہ گستاخی چل رہی ہے۔ کوئی بھی رجل رشید نہیں جو ان گستاخوں کے زبانوں کو لگام دے سکے۔ خدا کہتا ہے کہ دیکھو اب ذکر، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا میں محافظ ہوں۔ یہ 1400 سال بعد میں آنے والے آج محافظ بنے۔ اب دیکھیں کبھی کسی زمانے میں کسی مسلمان عالم نے، کسی آسن کے زمانے میں کسی صحابی نے اپنے تئیں محافظ ختم نبوت کہا ہو؟ یہ انتہائی ظالمانہ اور گستاخانہ لفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں خدا اور مصطفیٰ اور خاتم الانبیاء کا کوئی عاشق یہ لفظ سننے ہی گوارا نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری گستاخیاں سمیت جو کہ 2 صدیوں سے مغرب کے مستشرق کر رہے ہیں، اور وہ گستاخیاں جو کہ ہندوستان میں آریہ سماج نے کی، وہ گستاخیاں جو 20ویں صدی کے بعد 21ویں صدی میں پوپ جیسے شخص نے کی ہیں، ان سب کو ملا دیا جائے تو اس کے مقابل پر سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے مولوی یہ کہتے ہیں کہ عرش کا خدا محافظ نہیں، ہم محافظ ہیں، یا بھٹو صاحب محافظ ہیں، جن کا نام محافظ ختم نبوت رکھا گیا اور اشتہار دیے گئے، شائع کیے گئے، اور انہوں نے لکھا کہ شورش صاحب نے کہ آپ نے ختم نبوت کا محافظ ہونے کا فخر حاصل کیا ہے، آپ کے اقتدار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکا ہے۔ یہ تاثرات تھے شورش صاحب کے۔ اخبار نوائے وقت جماعت اسلامی کے ڈھنڈورچی کے رپورٹر کے الفاظ میں یہ ہے، یہ بہت طویل آرٹیکل شائع کیا گیا، روزنامہ نوائے وقت 6 اکتوبر 1974۔ اس میں آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، مقالہ نگار فرماتے ہیں قادیانی مسئلے پر حکومت کے فیصلے کے سلسلے میں چند حقائق کا تذکرہ ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اجماع امت کی سرخی دی ہے،
فرماتے ہیں اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ حالانکہ اجماع صرف ایک بات پر ہوا، اور وہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور وہ وصال صحابہ محمد کا تھا، اور وہ اجماع وفات مسیح پر ہوا تھا۔ لیکن اسلام اور اسلام کی تاریخ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ فرماتے ہیں کہ ساری تاریخ میں، یعنی صحابہ نے بھی کوئی اجماع نہیں کیا، تابعین میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر اجماع ہوا تو بٹو صاحب اور ان کے پرستاروں کے بدولت ہوا، کیونکہ حکومت کے فیصلے کا تذکرہ ہے اوپر، علماء کی بات تو آگے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ صحرا جو ہے اسلام کی پوری تاریخ میں صحابہ سے لے کر آج تک یہ بٹو حکومت کے سر ہے۔ کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملین شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروہ کے سیاسی رہنما کما حق کو متفق ہوئے ہیں، اور صوفیاء کرام اور عارفان باللہ برگزیدگان تصوف اور طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے۔ یہ الفاظ میں پہلے سنا دیتا ہوں، پھر ایک دو امور کی طرف اشارہ کروں گا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے اس حال پر متفق اور خوش ہیں۔ زعمائے ملت اور علماء دین کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا جو اس فیصلے پر خوشگوار رد عمل نہ رکھتا ہو۔ یہ تبصرہ کس کا ہے؟ نوائے وقت کے مقالہ نگار کا۔ کہتے ہیں کہ سوائے بھٹو صاحب کے بدولت اجماع امت کے صحابہ سے لے کر آج تک اجماع ہی کسی مسئلے پر نہیں ہوا، اور اجماع کرنے والے مولوی تھے، اور میں بتا چکا ہوں کہ جن میں سے کوئی مولوی کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اب آپ بتائیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو گیا، بلکہ فرمایا من رما اخاہ بالکفر فقد قتلہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کفر کی طرف منسوب کرتا ہے وہ دراصل اس کا قاتل ہے۔ تو یہ قاتل تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑ شاک تھے، اور اس کی وجہ جواز کہتے ہیں کہ علماء متفق ہیں، اور علماء وہ ہیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں جو کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے بحثیں ہوئیں، اجتماع ہوئے، نماز کا وقت ہوا، بریلوی الگ ہو گئے، مودودی الگ ہو گئے، دیوبندی آزاد بالکل الگ ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو حضرت کے اس فتوے کے مطابق خود کافر ہو گئے، تو 72 کافر اگر اکٹھے ہو جائے تو وہ مسلمان اور مسلمانوں کے پیشوا بن جاتے ہیں، اور وہ اجماع امت قرار پاتے ہیں۔ آخر کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ دنیا اتنی اندھی نہیں ہے۔ 72 قسم کے کافروں کا اجماع کفر کا اجماع ہو سکتا ہے، اسلام کا اجماع نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی واضح بات ہے۔ اب آگے میں بتانا چاہتا ہوں، شامی صاحب نے یہ لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 15 منٹ کے اندر اندر پاس کیا گیا، اور وہ سارے جو اصول اور دستور تھے، وہ مراحل جو کہ اسمبلی اور سینٹ کے لیے ہوتے تھے، ان کو بالکل نظر انداز کر کے 15 منٹ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور یہ بات انہوں نے نہیں کی صرف، بلکہ بنوری صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہی ہے